ممبر پہ بیٹھ کے کہہ بسم اللہ مجھے پنجابی کا سہارا لینا پڑے گا جتنے جوگے ہیں اور میں مطلب اہم قبلہ مولانا میں بات نہیں کر رہا میں اس کی بیٹ پہ دلائل رکھتا ہوں ہم صحابہ کے بات کو رضی اللہ کہتے ہیں رضوان اللہ کہتے ہیں ہم رضی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے اور یہ دلیل دے رہا ہوں بالکل آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں اور بزرگوں سے نہیں میری بچوں سے اپیل ہوتی ہے کہ بیٹا یہ باتیں سن کے یاد رکھا کرے تاکہ آپ کو اپنے دوستوں میں بھی بات کرنا پڑے تو کر سکے میں نے یہ فکرہ ممبر پہ کہا ہے کہ ہم شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں اب مجھے دلیل دینا چاہیے میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں ہاں یہ بھی جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں بسم اللہ یہ سچ ہے کہ میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں سر شاید دروازہ ہوتے ہی دیکھنے کے لیے جب میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں آپ میری زیارت نہ کرو دیکھ تو سکتے ہو بسم اللہ زندگی تو مطلب آنے والے عزیز احباب آتے رہیں گے اچھا میں نے بڑا دن رات مجالس کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں پورے پنجاب میں اندرون میں بیرون ملک میں نے چیز محسوس کی کہ جس زیادہ خانہ کا دروازہ قریب ہو بندوں کا دھیان ممبر سے زیادہ دروازے کی طرف ہوتا ہے پھر مجھے یقین آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا میں ان کا شہر ہوں ولی دروازہ دیکھا ہی دروازہ زندگی بات سے بات نکل رہی ہے اجازت ہے نا میں بات کر میں نے کہا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں بندے یقین نہیں کرتے اب جو حقیقت ہے جو سچ ہے جو دوست شاید میری اس بات سے قریب ہو جائے بیٹا سچ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ بندے بھی نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام کی تنظیمیں نہیں بنائی ہم صحابہ کا نام استعمال کر کے ہم نے قبطن نہیں لیکن جتنی عزت اس میں کرتے تھے جتنی عزت اس عزادار قوم نے صحابہ کی ہے کوئی اسلامی مذہب اتنی عزت کاری نہیں کرتا میں دوسری دلیل دے رہا ہوں یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کرتا ماشاءاللہ دنیا نے تجربے کر کے دیکھیں پورا ملک پڑھا ہے لیکن اکلوتا مسلک جعفریہ یہ اعزاز ہی نے حاصل بے شک آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے کچھ سال پہلے کراچی میں ایک ریلی نکلی یزید کی حمایت اور مجمع حضرتوں میں میرے حافظہ صاحب دے رہے ہیں میں مجالس کے لیے یورپ تھا جب یہ کراچی اور اچھا صرف پبلک ہوتی نا بینر اٹھا کے یزید کو سیدنا رضی اللہ کہتے تو خیریت قیادت ایک وہ مولانا کر رہے تھے جو اس زمانے میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے اور وہ ہر مہینے چاند چڑھاتے تھے میں رہ کے بات کرنا ہوتی ہے تو میرے خیال ہے نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں میرے خیال ہے میں مائک پہ نام لے سکتا ہوں کیونکہ مفتی منیر صاحب آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ہم آپ کا نام ہی نہ لے سکیں کیا بات ہے قبلہ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں سارے نام ہی سمجھو مفتی منیر صاحب نے قیادت کی اور بچے زیادہ متوجہ ہونے بھی چاہیے اور ہیں بھی کراچی کو واٹس ایپ پہ آپ تو رابطے بیٹھے ہیں ساری دنیا میں کراچی سے کچھ ماتمی بچوں کا فون آیا پرنسپل صاحب آپ کرنٹ افیئر کی بات کرتے ہیں موجود بات کرتے ہیں ہم نے سوچا ہم آپ کو اطلاع دیں کہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے ملک میں پاکستان میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ کراچی جیسے شہر میں یزید کی حمایت میں بینر اٹھا کے سڑکوں پہ نکلے تو میں نے بڑا لائٹلی کہا میں نے کہا بیٹے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نکل لینا
اچھا جو ماتمی ہوتے ہیں نا اللہ نے خوش رکھے آمین انہاں نوں کوئی یا قبلے شبلے دے چنگے نہیں لگتے واہ 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 قبلہ ماشاءاللہ نہیں بدل گئی ہے سچ کیونکہ اپنی ڈیوٹی ہے سب لیکن ہمیں ماتمی اچھے لگتے ماشاءاللہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں یہ تھیوری ہے وہ کرتے ہیں وہ پریکٹیکل ہے نمبر پریکٹیکل ہی اچھے لگ جائیں نا پھر سب ہی خیر ہے لہذا ان ماتمی بچوں نے جب مجھے کہا نا اچھا ان کی شاید توقع انہیں یہ تھی کہ رضوی صاحب کا رد عمل بڑا شدید آئے اور میں نے بالکل ہی آرام سے پیار بڑے رہے میں نے کہا بیٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لہجے میں تھوڑی تلخی دی کہ قبلہ یہ مولویوں والی بات نہ کریں حد ہو گئی ہے کہ یزید کی حمایت میں جلوس ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کہا بیٹا ہم روک نہیں سکتے اولاد کو حق ہوتا ہے جب چاہے اپنے کی بات ماشاءاللہ میں نے کہا لیگلی مطلب نہیں روک سکتے بھائی بچوں کو حق ہے واہ واہ آج میں نے تب بھی کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں زندگیاں کہ شیعہ مر جائے گا موت گلے سے ہمیں لگانا آسان ہے بالکل لیکن کسی ادادار نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ وہ یزید کو رضی اللہ کا بے شمار آپ جی بہت شکریہ لیکن بے شمار صرف کہہ کے نا اب یہ نہ سمجھا کریں کہ بس ہمارا حق ادا ہو گیا اپنی صفحے درست کرو اپنے فاصلے ختم کرو وہ کھل کے دنیا یزید کا دفاع کرنے اب کہ صحابہ کے بعد عزت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا مر جائے گا شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا بات بہت باریک ہے بیٹا تھوڑی نہیں کافی ساری گہری بات ہے مجھے نہیں پتا اس مجمع میں سے 2 بندے 4 10 سارا حال ہی سمجھ لیتا ہے شیعہ مرتا ہے یزید کو رضی اللہ پتہ کیوں نہیں کہتا ہمارا ذہن بابا کر دیتی پھر اجازت نہیں دیتا جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو بات گہری ہے مجھے نہیں پتا کون کتنا دھیان دیتا ہے ہمارا ذہن ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں دینی رہنما صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام لے رضی اللہ کہے کہنا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا رضی اللہ جشن ہی صحابہ کے ساتھ واہ واہ کیا بات اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ خدا بات سے بات نہیں کرتے مجھے اپنے مقصد سے قریب ہو گئے میں نے اس ملک میں دیکھا کہ مطلب مخصوص بس کچھ لوگ ہیں لیکن ان کا سسٹم کہاں سے چلا ہے کہ وہ پہلے بچتے تھے اب کھل کھلا کے یزید کی بات کرنے لگ گئے اب بڑے سوبر چہرے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا میرے خیال سال تو ابھی نہیں ہوا ہے کہ وہ سرکاری گیسٹ تشریف لائے تھے ڈاکٹر نائک یہاں پہ انہیں سرکاری گیسٹ والا پروٹوکول دیا گیا تھا اور جناب وہ کراچی میں خطاب اسلام آباد میں خطاب کی انہوں نے بڑی دنیا کو یہ کیا وہ کی مجھے معافی بچے نے کہا جی یہ میڈیکلی پریکٹس ہے ان کی جو ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا یہ وہ جو پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر میں نے کہا چاہیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر انہوں نے بابا جی پی ایچ ڈی کس میں کی ہے میں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے یزیدیت میں پی ایچ ڈی ایک وہ ڈاکٹر نائک سر اور ایک دو تین بندے پاکستان میں ہوتے ہر دور میں بس اتنے ہی سوشل میڈیا پہ یزید کا دفاع بلکہ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا جو میں نے کیا تو آپ اور میں میرا اور آپ کی معاشرت ایک ہے معاشرہ ایک ہے وہ ایک مولانا ہے سرگودا سے ان کا تعلق ہے وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ نام کر لیا جائے وہ یزید کے وکیل بن کے
پاکستان میں وہ پہلا بندہ ہے مولوی بندہ کہہ رہا ہوں مولوی واہ 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 جو واہ واہ بے واہ ایمان بندے تو نہیں نا کیا بات واہ واہ دنیا وہ نا یزید کی حمایت میں جیل گیا سر جیل پاکستان کی ہسٹری میں پہلے مولانا ہے میں نے ان کے شہر سرگودا میں خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے کہا مولانا طاؤلہ بندیالوی تیرے بچوں کے بچے بھی اپنے دوستوں میں فخر کریں گے کہ ہمارے دادا حضور یزیدیت میں فرسٹ آئے کیا بات واہ واہ کیا بات اچھا میں لاہور میں بات کر رہا ہوں ان مولانا پہ جو ایف آئی آر ہوئی نا وہ تھا ظاہر ہے قانونی دائرے سے باہر تو نہیں ہے جو ملک کی قوانین ہے تو وہ بے لیبل تھی آپ سمجھ رہے ہیں نا یعنی اس دفعہ کے تحت ضمانت ہو سکتی تھی لہذا وہ میرے خیال ہے 2-3 دن ہی جیل میں رہے کیا عادت کمال ہے ضمانت ہوگی تیسرے دن ضمانت ہوگی مجھے میں ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا میں تو زندہ باتیں زیادہ کرتا ہوں مجھے ایک بندیالوی گروپ کے بغل سے انہوں نے نمبر کہاں سے ڈھونڈا کہ لگے جی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ لہذا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بندیالوی صاحب پہ جو یزید کی حمایت والا پرچہ ہوا تھا نا اس میں ضمانت ہو گئی ہے اور وہ جیل سے اپنے گھر تشریف لا رہے ہیں ہم نے رضوی صاحب آپ کو اسپیشلی خبر دینی ہے میں نے کہا بیٹا ان کی ضمانت جو ہوئی ہے نا وہ یہاں والی جیل سے صرف ہوئی ہے بیٹھے ہوئے سبحان مطلب بولا کرے نا اب سر مہربانی اب وہ ایک وہ مولانا اور ایک دو اور ہیں سب یہ یزید کے حق میں دلائل ڈھونڈ کے جناب طلبہ طالبات کو میٹر دے رہے ہیں کہ جی کربلا کا واقعہ صوبے کا تھا یزید تو مرکز میں تھا اس کے ذمہ تو یہ پڑھتے اچھا اس طرح کے دلائل اب آتے ہیں پھر باریک ہے میں نے پلان نہیں کیا تھا وہاں کدھر چل نہیں بسم اللہ میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ یزید کا اتنا دفاع کرنے والے کیا یزید کے پروگرام سے بھی متفق ہے مولانا بات گہری سے بھی گہری بسم اللہ تشریح میں نے نہیں کرنی ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے اللہ کے آپ قریب ہو کے آپ سمجھ جائیں میں مطمئن کہ اگر عزاداروں آپ نے نہیں گہری باتیں سمجھنی ہے تو وزیرستان والوں نے سمجھنی آپ بھی تو سمجھتے ہیں واہ واہ جاگے بہت بڑی اس کا مطلب ہے کہ یزید کے پروگرام سے میں بالکل میں حسن نظر رکھتا ہوں حسن زن ہے سر ان میں سے کوئی بھی یزید کے پروگرام کو پسند نہیں کرتا اچھے مسلمان ہیں لیکن اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب جس بندے کو بندہ پسند کرتا ہے اس کے پروگرام کو بھی پسند کرتا ہے یہ اسے بچا رہے ہیں اس کے پروگرام کو پسند نہیں کر رہے بچا کے ویسے آپ چپ بھی اچھے ہی ہیں اتنی مشکل خطابت خدا جانتا ہے میں اتنا آسان پیرائے میں بات کر رہا ہوں بسم اللہ کی بلام کر جی بہت شکریہ آپ جب انہیں یزید کے بنائے ہوئے آئین قوانین بارے میں نہیں تھے تو اس کا دفاع کیوں کرتے ہیں موسم موچی والوں موسم الیکشن کا ہوتا پھر جناب پوریاں گلیاں چ رولا ہونا سی یا علی نعرے اینجی چپ نہیں سی ہونا موسم الیکشن کا نہیں اللہ صاحب کو زندگی دے زمینی کے چانس بھی نہیں
موسم الیکشن کا ہوتا پھر میری بات کی قدر ہوتی کہ جب یہ یزید کے پروگرام کو پسند نہیں کر رہے اسے بچا کیوں رہے ہیں؟ بچا صرف اس لیے رہے ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا۔ اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا یہ کبھی دفاع نہ کرتے۔ یزید کو بچایا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر اسے بچایا نہ گیا تو پاکستانی نسلوں کو کہیں خبر نہ ہو جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی ہے۔ ہماری طرح کس نے صحابہ کو عزت دے دی؟ ہم صحابہ کبار کو رضی اللہ، صحابہ کبار کو رضوان اللہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ جو جس کا حق ہے تو اسے حق اس کا دیا ہے۔ ہم نے صحابہ کبار کی اتنی عزت کی ہے کہ ہم دل و جان سے اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے رضی اللہ کا ٹائٹل جو صحابہ کا تھا نا، اہل بیت کا پیار اپنی جگہ، لیکن صحابہ کا ٹائٹل ہم نے اہل بیت کو بھی نہیں دیا۔ کیا بات، کیونکہ ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دینا چاہیے۔ لیکن دوستو تم نے چوک بازار میں کھڑے ہو کے یہی کہنا ہے کہ یہ اہل بیت کا منکری کون ہے؟ اور تعلق کا پتہ دو موقعوں پہ چل جاتا ہے، یا خوشی پہ یا غمی پہ۔ گھر والوں میں پھر کہہ رہا ہوں تعلق کا پتہ دو موقعوں پہ چلتا ہے۔ اگر تیرا تعلق ہے ان کے گھر خوشی ہے، تو اگر وہاں پہ نہیں ہے تو دو نمبری کر رہے حد ہو گئی ہے۔ اولاد رسول کی خوشیوں کا مہینہ آئے جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں وہاں پہ ہوتا تو اس سے بھی زیادہ جی بہت شکریہ۔ آل محمد کے ابھی ہم جماعت ثانی میں سمجھے، جماعت ثانی کے بعد رجب کے بعد شعبان ہے، اور شعبان کے بعد اب جو بھی رہو ہونا پھر بھی رمضان ہے کی ترتیب ہے بھائی۔ تو یہ قدرت کا یہ بھی کمال نظام ہے کہ اللہ نے یہ رجب شعبان رمضان یہ تینوں مہینے بلا فصل کر دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بھائی جان یہ اللہ نے تینوں یہ مہینے بلا فصل کیے۔ اب انسان جب غاروں میں رہتا تھا نا تو غلط فہمی میں نہ چلے جانا میں کس غار کی بات کروں، جب ترقی نہیں تھی، سٹی شہر ایریاز نہیں تھے، تو زیادہ تر لوگ پہاڑوں غاروں میں رہا کرتے تھے۔ تب بھی رجب شعبان سے پہلے آتا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سائنسی ترقیاں میرے بھائی پہنچ چکے ہیں، تو ترتیب اب بھی یہی رجب شعبان رمضان۔ رجب کے بارے میں، شعبان کے بارے میں، رمضان کے بارے میں تفصیلات نہ بھی بیان کی جائے، ریگولر مجلس سے سننے والوں کو بہت ساری ماشاءاللہ علم ہوتا ہے۔ یہ رمضان وہ مہینے ہیں جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ باقی مہینے لات منات اسا کے تھے، اللہ نے ایک مہینے کو اپنا کہہ کے دنیا کو بتا دی ہے کہ جب میرے بنائے ہوئے برابر نہیں ہوتے
ان مہینوں کا وکھرا وکھرا اسٹیٹس ہے میری جان. رمضان کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے, شہر اللہ تعالی. ادھر اللہ نے کہا رمضان میرے, شعبان پہ نظر حضور کی پڑ گئی, حضور نے کہا شعبان کا ہے, میں محمد خیر ہوں, شعبان میرا. بے شک بے شک, سبحان اللہ. بات سے بات نکلتی ہے, کتابت مطلب ہر بندے کا اپنا اپنا بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے. قطر خدا جانتے کو میں پلان نہیں تھا کہ یہ بات کرنی ہے. نو لوگ شعبان کو حضور نے کہا, یہ حضور کی حدیث ہے. میں مطلب میں کو اپنا تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا. اور ویسے آپ سامعین کے بھی کیا کہہ رہے ہیں, جہاں بندے خیال پیش کرتے ہیں وہاں اتنی دخل ہوتی ہے سارے علاقے سے پتہ لگتا ہے مجلس ہو گئی. واہ واہ. اور جب قرآن اور حدیث پیش کی جائے وہاں بندے دیکھتے ہیں جی مولانا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. بے شک رسول اللہ کی مختصر ترین حدیث ہے, الشعبان ہو شہری. شعبان کی حدیث ہے, وہ حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں, اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان حضور کی حدیث ہے. سرکار نے کہا شعبان شہری, شعبان مجھ نبی کا مہینہ. واہ واہ. یہ سرکار کا فرمان. اگر آپ اجازت دیں بسم اللہ, تو میں آپ کی اور اپنی طرف سے نمائش کی آپ سب کی. بسم اللہ. سائیں بادشاہ, یا رسول اللہ ڈرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں بڑی بات کیا ہے, شعبان آپ کا ہے. ہم نے تو سنا تھا آپ کا مہینہ ربیع الاول ہے. شعبان میں تو حسین آیا تھا, اسی لیے کہہ رہا ہوں. تیزی سے جا رہا ہے, اندازہ نہیں ہوتا اتنی جلدی سے ٹائم جو ہے وہ بالکل قریب اختتام مراحل ہی نہ آ جائے. بات سے بات نکل رہی ہے. شعبان اللہ, رمضان اللہ نے رکھ لیا, اب اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ آ. رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا. سبحان اللہ. اچھی چیز کو نفسیات ہے میری جان, اچھی چیز کو ہر کوئی سجاتا ہے, اچھی چیز کو ہر کوئی اپنا کہتا ہے. زمانہ جاہلیت جہاں نہ شعور نہ اسلام, اس زمانے میں بھی جاہل قبیلوں کی آپس کی جنگ عروج پہ ہوتی. جہاں رجب کا نکل آتا تلواریں فریقین کی نیاموں میں واپس چلی جاتی تھی. اس مہینے میں لڑائی حرام کو نہ ماننے والے بھی رجب کو عزت تب دیتے تھے. کیا کہتے ہیں, اللہ کرے آپ اس باریکی میں آ جائیں. رمضان اللہ نے رکھ لیا, اس نے کہا شہر اللہ یہ ہمارا مہینہ, شعبان نبی نے کہہ دیا یہ ہمارا مہینہ. ابھی تو محبوب ہے, میں اور آپ دونوں کے دخل دینے والے, دونوں کے پیار بھرے لہجے. اب دونوں کی نظریں رجب پہ آ گئی. اللہ چاہتا ہے میرا رجب ہے, حبیب چاہتا ہے میرا رجب ہے. جب دونوں نے کہا نا میرا رجب میرا رجب, مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے. اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب. مقام نبی کا عبادت خدا بزرگ توئی قصہ
بے شک توحید کے بعد سب سے بڑی پاگل نبی. بے شک. واہ. یہ شرف اس گھرانے کو ہے. اس نبی کی بیٹی نے, میں مصائب کے رنگ میں بات ابھی نہیں کر رہا, جس بی بی کے دن ہم منا رہے ہیں نا, جس بی بی کے دن ہے, ایام ہے سیدنا بی بی, اس بی بی نے مسلمانوں کی بھری گیدرنگ میں کہا تھا کہ وہ صرف ہمارا ہی گھر ہے, یہاں اللہ نے محمد اتارا تھا. واہ واہ واہ. کیا بات. واہ 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 واہ. قبلہ کیا بات. واہ واہ. فخر کر رہی ہے سیدہ, واہ واہ. آپ جی. اور بنتا بھی ہے فخر. بالکل. میرے خیال ہے مصور پاکستان نے بھی, پڑھنے کے دوستوں میں بات کر رہا ہوں, جب جناب سیدہ زہرا کو دیکھا نا علامہ اقبال نے, تو علامہ نے بھی یہ لفظ کہے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ واہ واہ. عزیز. عزیز کا مطلب ہے صاحب عزت. مریم کی عزت کی وجہ ایک ہی رشتہ کہ وہ عیسیٰ کی ماں. واہ 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 واہ. کیا بات. واہ واہ. کیا بات. اور شکر ہے علامہ اقبال صاحب, آپ نے شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کیا, مگر نہ آپ نے مصور پاکستان نہیں ہو سکنا. علامہ آپ نے بے شاعر مشرق بھی نہیں بن سکا. بس ایک ہی کلام پڑھے جا رہے میرے بچے, مطلب وہ کیا پریپ اور پتہ نہیں ہے کیا, کوئی جان کے وہ کلاسیں کون کون سی آ گئی, انہیں نہیں لیول تے بجے دور ہے یار. پہلے صلاح کر لو. وہ یہی ہوتا ہے نا, نرسری ہے, پریپ ہے, اور پھر ون ہے. لوگ کلاس سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, انہیں اسکولوں میں جانا ہے, تو ہاں یہ پریپ پلے نرسری ہوگی. انہیں پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ 3 کے بعد پھر ون شروع ہوتا ہے. اور یہ فطرتی سچائیاں ہیں میری جان. لہذا اپنی نمبرنگ صحیح کرو. مصور پاکستان شاعر مشرق علامہ اقبال نے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد علامہ نے کیا کہا, مریم از یک نسبت واہ واہ. عیسیٰ عزیز, کیا بات. وعز سے نسبت حضرت زہرا. مریم کی صرف ایک عزت والی نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. اور اقبال کہتے ہیں جس بی بی کی کہانی میں سنا رہا ہوں عزت ہی عزت ہے, بے شک. وہ محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, حسنین کی ماں. اب جی میں سنا, اب وقت نہیں رہ گیا, تفصیلات اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, اور میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں, آپ کا زیادہ ٹائم نہ کہیں, میں لے لوں. آپ کی محبت ہے کہ میں پڑھے ہی جا رہا ہوتا ہوں, مگر نہ مولوی جو ہوتے ہیں نا قبلے شبلے دقیقے پورے کرتے ہیں بس. لیکن میں کیونکہ خود بھی شیعہ ہوں, ماشاءاللہ. نہیں سمجھیں گے سارے لوگ. محبت ہے آپ کی, لیکن آپ میں سے کوئی سوالیہ ذہن ضرور بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے یار اب سید صاحب مہمان تھے, ہم نے کہا کچھ نہیں, بات نہیں کی. مگر میں کیا بات ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں, اور مذہبی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب میں نہیں ہوتے. دوبارہ مجھ سے وضاحت نہ مانگے, آگے رونے پڑے. لیکن میرا خیال ہے یہ اشارے بھی آپ سمجھتے ہیں. علامہ اقبال جیسی شخصیت نے گردیش صاحب میں نے کل بھی دعا کی تھی, یہ سلسلہ اداب کی اللہ آنے والی نسلوں میں بھی ہمیشہ بڑے خلوص سے یہ سلسلہ انہوں نے کی ہے.
یہ 3 رشتے علامہ اقبال نے گنے ہیں. نور چشم رحمت للعالمین اور امام اول. یعنی اقبال نے بھی سیدہ کا رشتوں سے نسبتوں سے ہی بیوی کا تذکرہ کیا. واہ واہ کیا بات، واہ واہ ابلا کیا بات. کہ وہ حضور کی بیٹی علی شاہ مردان کی زوجہ ہے واہ واہ. اور یہ اتنے نصیبوں والی بیوی ہے کہ جنت کے سرداروں کی جنت اس کے بندوں میں. بانوے تاجدار علی کی زوجہ جو سورہ دہر کا تاجدار. یہ اقبال کہہ رہے کوئی شیعہ مولوی نہیں کہہ رہا. مصور پاکستان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ قرآن ان کی چوکھٹ پہ اترا. زندگی رہی تو کل اس بات کو آگے انشاءاللہ. لیکن کچھ بات اب یہاں پہ روک لیں. یعنی علامہ اقبال سے آگے میں تو کسی شخصیت کو نہیں سمجھتا. ایسے پاکستانی سلوٹ ہے علامہ اقبال. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال کسی کا کرم ضرور ہے کہ اقبال روز اٹھ کے شیو کرتا تھا اور گاڑیوں والوں کو بھی کہنا پڑتا ہے علامہ اقبال. اقبال کے اندر کی عقیدت کمال ہے سر. آپ کو آواز میری نہیں جا رہی. میرے ساؤنڈ کا مجھے مشورہ دینے والے میرے بھائی سے اپیل ہے کہ آپ تھوڑا جاگ جائیں. یاری مدد جی. سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. سب کی زیارت کر رہا ہوں یار. بارش میں نے اہم کرنی تھی اور آگے سے سب سے اہم بندہ ہی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ وہ فریش ہے. جی بہت شکریہ. یہ لفظ آپ دیکھیں. علامہ اقبال شاعر مشرق سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے. یعنی یہ صرف علامہ اقبال کی بات نہیں. ہم جو مسلمان لوگ ہیں نا ہم جس کو بھی عزت دیتے ہیں نا پہلے اس کے رشتے دیکھتے ہیں. اس سے زیادہ وضاحتیں وعدہ نہ جائے یہ بڑے ضلع باندھنے میں. جی آپ جی مالکوں کی قسم آپ عزاداروں کی دعاؤں کا بی پی آپ پہ مہربانی لیکن میری گزارش ہے کہ یار اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے روک دو نا. کہ ہمارے مسلمانوں میں سب میں یہی ہے کہ ہم رشتے دیکھ کے وزن کرتے ہیں. یہ اس کی عزت اس لیے یہ اس کا یہ لگتا ہے رشتوں کو عزت کر سکتے. میرا خیال ہے اگر باپ اسٹیٹس والا ہو تو پھر بچوں کا تعارف اسی حوالے سے ہو. بات پھر علامہ اقبال پہ آ رہی ہے. مجھے نہیں پتا کیوں ایسا ہو. علامہ اقبال کے بیٹے یہاں پہ جسٹس ہو گئے. بول پڑھو تو ہم لاہور والوں نہیں پتا تھے لکھنؤ جسٹس جاوید اقبال تو بیٹا اقبال کا تھا. اقبال کا نام ہی اتنا بڑا تھا. اقبال کا نام ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ جسٹس بھی ہو گیا تھا تو اس نے اپنے دوستوں میں کہا تھا میں کدھر جاؤں جسٹس بن کے میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا ایک مردم دروازے کو کر لنگ دا پوچھے وہ اقبال دے منڈے دی عدالت ہے ہی. کیا بات ہے کیا بات ہے. کہ اگر باپ کا نام بڑا ہو نا تو پھر بچے دب کے رہتے ہیں. کارو بابا کے نام سے ہی ہو.
کیا بات کیونکہ نیچر ہے کہ تعارف بڑے کے نام سے، واہ واہ ٹائٹل کیا بات اور یہی سبب ہے کہ یہی لکھا گیا اور یہی گردیز صاحب میری جان یہی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بندوں کا تعارف ہے، یہ بندوں نے کروایا کہ یہ حضور کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ لیکن جب اللہ سے فرشتوں نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، بندہ تو یہ تھا کہ اللہ کہتا ہے یہ میرے پیارے رسول کی بیٹی ہے، کیا بات یہ میرے شیر علی کی زوجہ ہے، یہ میرے جنت کے جوانوں کی ماں ہے۔ لیکن اللہ تعارف ملائکہ سے کروا رہا ہے، سبحان اللہ، ابوہا واہ 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 یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، واہ واہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ واہ اس کا مطلب ہے واقعی تعارف بڑے کا ہی کرایا جائے۔ حدیث قصہ کا انکار کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ صحابہ کبار کے ہر وقت نام لینے والوں تمہیں جابر بن عبداللہ انصاری یاد کرتے ہیں، تو صحابی رسول ہے، حدیث قصہ کا راوی ہے، حدیث قصہ میں اللہ تعارف کرا رہا ہے، مرکزیت سیدہ کو دے رہے ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ۔ اگر زمین والے پوچھتے تو شاید تعارف اور ہوتا، پوچھا تھا آسمان والوں میں، اس کا مطلب ہے آسمان والوں میں یہ قبیلہ پہچاننا ہی فاطمہ کے نام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا نبی یا نبی یا علی۔ سیدہ النساء العالمین سیدہ بی بطول طہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات عالی پر مل کر بآواز بلند خلوص کے ساتھ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس بی بی کہ اللہ تعارف اپنے حبیب کا بھی اس بی بی کے نام سے، اللہ کرے اس فکرے کی گہرائی پھر آپ قریب ہو کے سمجھ لیں۔ اللہ زمانے کو سبق دے رہا تھا کہ اگر تم نے نبوت کے رشتہ دار دیکھنے ہیں تو محمد سے رشتہ داری نہ دیکھنا۔ کیا بات یہ دیکھنا فاطمہ سے تعلق کیا بات مجھے یاد ہے کچھ ایسا پہلے میں نے سیدہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی، مجلس کی بات، ایک بندہ گاڑی تک میرے ساتھ گیا، میں پنجابی کاتھر بھی لیتا ہوں، سانو ذاکرہ مولوی ان کو فائر مارن دی نیت بھی آئے گا، بس اس سمجھ لیا قائم لے ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بندے نے مطلب عجیب طرح کی اس نے نا اس نے بات کی، اس نے کہا جی میں تو اچھا اپنے مطلب کے بندے باتیں ڈھونڈ دیں کہ لگا جی رضوی صاحب جب آپ علماء شیعہ یہ جناب سیدہ کے حوالے سے ہم فاطمہ تو والا پوچھتے ہیں تو لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی۔ توفیق سائیں خود دیتے ہیں، آپ کے چھٹے بارش کا فرمان ہے کہ اولا نے آپ سے کہا ہے بے شک اپنے محبوں سے کہا کہ زندگی میں کبھی نہ سوچنا میں تنہا ہوں، ہمارا جب کہیں بھی اکیلا ہوتا ہے ہم اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور امام زمانہ علیہ السلام وارث آپ بتانا دوست بیٹھے میں سادہ سادہ باتوں میں میسج ہی دیتا ہوں، وارث زمانہ بیٹا امام زمانہ کا فرمان ہے اپنے شیعوں سے کہ دنیا کب کی تمہیں
روند کے گزر گئی ہوتی اگر تم ہماری نگاہوں میں نہ ہو. تو جب اس بندے نے 2-3 دفعہ زور دے کے کہا نا کہ میں تو تقریر کا ایک ہی نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اسلام میں رشتہ داری، یہ اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کے اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. میری کیونکہ تلمیذی رہی ہے مبلغ اعظم اسماعیل سرکار سے، روحانی طور پہ اساتذہ کا فیض. جب گردیز صاحب میں ملا ناگا قبلہ کا نام لے کے ہی بات ہے، جب اس نے 2-3 دفعہ کہا نا اس کا مطلب ہے اسلام میں رشتہ دار. میں نے کہا بیٹا شاید تو ہے سی میرے تو بڑا تھا سید پتر آگلے نے. میں کہا بیٹا ایک بات ہے، جس اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی اس اسلام میں یاری چلے گی. باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہو جائے گی. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تعلق کا پتہ یا خوشی پہ چلتا ہے. کل کی بلا مجھے یاد کروائیں گے تو یہیں سے بات کریں انشاءاللہ. آپ کی دعاؤں سے مالک سب کی محافظت سے یا خوشی یا نہ تم خوشیوں پہ نظر آتے ہو، نہ سیدوں کی کمی پہ تم نظر. یہ ہم تو جی 4 بیٹیوں کی کہانی، کوئی تلخی والی بات نہیں. 4 بھی تو مکمل تبھی ہوتی ہیں جب اس میں فاطمہ ہو. چلو اگر 4 کے بھی قائم ہے تو بی بی کا مہینہ، بی بی کے دن میں اپنی مسجدوں میں ذکر کرو. میرے استاد محترم مولانا اسماعیل مرحوم جن کا نام تھا، اسماعیل دیوبندی بھی لوگ ان کو کہتے تھے، پہلے دیوبندی مسلک سے تھے، باقی فتق کے مسئلہ پہ تحقیق انہوں نے کی اور وہ سیدہ کی وکالت پھر ساری زندگی کرتے تھے. ایک مناظرہ تھا، وہ دور تھا ایسا کہ جب 1 to 1 پبلک میں بحث ہوئی. اب تو یہ بڑی پلاننگ کے تحت قاسم کوف کلچر ضیاء الحق دور میں اس ملک میں لیا گیا ہے کہ مذاہب کو اسلحہ پکڑا دو تاکہ دلیل سے بات کرنے کا رواج ختم ہو جائے. مگر آپ کے اس ملک میں اس سے پہلے گفتگو ہوتی تھی، دلیل ہوتی تھی. اب بات میں ختم کروں، بڑی معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا. مناظرہ کو ہو رہا تھا بنات رسول کے موضوع کہ حضور کی بیٹیوں کی تعداد کیا تھی. دونوں طرف علمی شخصیت تھے، ان کے بھی پڑھے لکھے عالم اور آپ کی نمائندگی میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل. اور اس مکتب کے نمائندہ نے یہ بات کہی کہ اسماعیل 8 دن بھی مناظرہ ہوگا، تمہیں بالآخر ماننا پڑے گا کہ بیٹیاں حضور کی 4 کیا وقت تھا. مبلغ اعظم کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ لگے مولوی جی بیٹیاں 4 نہیں 1000 مان لو پر راضی تو تم سے ایک نہ ہو. آپ زندہ ہو سلامت رہے. ہمیں نبی کی بیٹی کا جرم بتایا جائے. اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ وہ بیٹی جو نشانی تھی رسول اللہ کے گھر میں، اس بی بی خدیجہ کی، جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے میں خدیجہ تیرے احسان اتار ہی نہیں چاہتا. مقدر اس گھرانہ کے میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. کیا کہوں، ہم بشری لوگ ہیں، عجیب نصیب ہے اس گھرانے کے کہ جب خدیجہ بھی دنیا سے گئی ہے نا، یہ فاطمہ 5 سال
اور جب زہرا دنیا سے جا رہی تھی تب شام والی 5 اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے اللہ اس غم میں رونے والوں کو مالک ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دینا اور میرے ساتھ ایک 2 منٹ میں آپ کھڑے رہو میرے ساتھ مل کے دعا مانگو یا اللہ کچھ ٹائم دعاؤں کے قبولیت کے ہوتے ہیں یا اللہ چھوٹے بچوں کی ماں نہ بن جائے اللہ میں ایک لمحہ آپ سے مانگ رہا ہوں جس بی بی کے پرچے کے لیے آئے ہو نا جب یہ بی بی دنیا سے جا رہی تھی نا بڑے بیٹے امام حسن میں چھوبر مجمع میں بات کر رہا ہوں امام حسن کی حیات طیبہ عمر مبارک امام حسن 7 سال غریب کربلا 6 سال شام والی بی بی شام والی بی بی سے مجھے دعا یاد آ گئی مصلی پہ تلاوت میں ماتم میں گھر میں تنہائی میں دوستوں میں شام کی طرف ذہن رکھا کرو پھر سے اکیلی ہو گئی ہے شام میں اس لمحے دعا مانگ رہا ہوں جتنے عزادار میری بات سن رہے ہیں میں سب کے لیے مانگ رہا ہوں مالک آپ کے نصیبوں میں شام کی زیارت آمین کہا کرو وہ پتہ نہیں ہوتا کون سن رہے ہیں آپ کے نصیبوں میں بہن بھائی کا شہر اللہ لکھا شام جاؤ اور میرا خیال ہے عزاداروں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ شام والی بی بی کو کتنا انتظار ہے تمہارا اگر حالات بہتر ہوں میرے سامنے میرے گھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے شام کے ساتھی ہیں زیارات کے حالانکہ آپ سب کے نصیبوں میں ہو جیسے ہی شام دمشق ایئرپورٹ پہ زائرین اترتے ہیں تو یہ بڑی طاقتوں کی پلاننگ سے شام کو پبلک کو غریب کر دیا گیا لوگوں کو اپنے گھروں کے کچن چلانے مسئلہ بنے گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے ان کے کام اور تھے اب وہ ٹیکسی ڈرائیور بن کے تو جب وہ زائرین کا جہاز اترتا ہے نا تو شام کے ڈرائیوروں کو زائرین کی زبان نہیں آتی زائرین کون کی زبان نہیں آتی تو شام کے ڈرائیور زائرین کو دیکھ کے ایک آواز دیتے ہیں سیدہ زینب آباد رہو غم کی راتیں ہیں غم کے دن ہیں ایک ہی آواز دیتے ہیں تو ظاہروں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں بی بی کے روزے میں لے جائے گا اور وہ لے کے چلتے ہیں اور اللہ میرا جانتا ہے جب وہ بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا پھر کبھی زندگی رہی تو اس میں بات ہوگی یہ بھی یہ عمومی وکیل جو ہے نا میرے ملک میں یہ شام والی سیدہ بی بی زینب کے روزے پہ بھی اب بحثیں کر رہی ہیں لیکن آج وقت نہیں ہے پھر کبھی زندگی رہی یہ وضاحت ہو جائے گی سیدہ کا بکرا شہر ہے بی بی عمومیوں کے شہر میں نہیں ہے بی بی اپنی ملکیت میں اولاد نبی قصبی جگہوں پہ دفن ہی نہیں ہوتی میں دلیل دے دیتا ہوں میرے سامنے والدین ہیں میری بیٹیاں بہنیں پردے میں آپ میرے سامنے اس کا مطلب ہے میری بات والدین سن رہے ہیں میں نے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کئی باپ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو علیحدہ گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں میں نے جگہ خرید لی ہے اللہ سب کو توفیق دے لیکن ہر باپ جگہ خریدتے گھر بنا حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنا کے اولاد نبی قصبی جگہوں میں دفن نہیں ہوتے بی بی کا بکھرا شہر جس شہر کے 2 نام ہیں ایک نام ہے سیدہ زینب شہر کا نام ہی اس ٹاؤن کا نام ہی سیدہ زینب اور دوسرا نام ہے زینبیہ بات میں ختم کر دیتا ہوں جیسے بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے دائیں طرف
سیدہ کا وہ روضے کا مینار نظر آتا ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے زائرین کی نظر جب اجڑی کے قبر والے مینار میں پڑتی ہے نا، یقین ہی نہیں آتا کہ میں اس قابل. مجھے بی بی نے اپنے شہر بلا لیا. بندہ اس میں مگن ہوتا ہے، اس کیفیت میں بندہ صرف ادھر ہی دیکھتا ہے. ظاہر کا دھیان بی بی کے روضے کے مینار کی طرف جاتا ہے. لیکن بائیں سائڈ پہ نا ایک عربی زبان میں بورڈ لکھا ہوا تھا. جب میں گیا ہوں کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس بورڈ پہ عربی میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ تراحب بکم زینب بنت علی. حسین کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید. پردیس میں میرے شہر میں آنے والے بھائیوں سے بھی بکری، مہمان سے بھی بکری. لیکن اللہ جانتے حالات جتنے، آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں، حالات جتنے بھی دشمنوں کے کنٹرول میں ہیں، لیکن بی بی کا روضہ موجود ہے. کربلا جا کے دیکھو، مالک آپ کو لے جائے. دونوں بادشاہ بین الحرمین یقین نہیں آتا. اتنے بڑے بادشاہوں کی نگری میں ادھر حسین کا نور محل، ادھر تیرے علموں والے کا روضہ. بہت سال پہلے جب میں مدینے گیا، فجر سے پہلے ہمارے ہوٹل میں رونے کی آوازیں پہنچی. بس آخری بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ تمام وقت زیادہ ہو گیا، تمام کر دوں. رونے کی آوازیں. ہوٹل ہمارا جنت البقیع سے قریب، پہرے بھی، پابندیاں بھی. جب رونے کی آوازیں آئیں، میری جگہ آپ بھی ہوتے، آپ نے کب سونا تھا. بقیہ کے قریب رات کے اس پہر کو رات رونے کب. اب اترے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بقیہ کے باہر دروازے تھے، دیوار کے باہر رات کے ٹائم یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچیاں، یہ خواتین. ہمیں بتایا گیا یہ قافلہ ایران سے خواتین کا آیا ہے. کبھی اپنے ہوٹلوں میں نہیں گئے. پہلا پرسہ بی بی کو دینے کا، محمد کی بیٹی کی قبر کا پہلا پرسہ. رات ڈھلی بی بی ابھی سڑک پہ، بچے بھی سڑک پہ. بس ایک فکرہ کہہ کے مجلس میں تمام کر رہا ہوں. ان کا جو سالار تھا نا وہ مرد تھا، اس نے ایک فکرہ کہا. قبر رسول کی طرف دیکھے کیا تھا، زمانے کا رسول اپنی روشنیاں دے، فاطمہ کی قبر مار دے گا اور اپنی اس بیٹی کا دین بے شکا دے. سالار نے دوسرا جو نوحہ ہی میں کہوں گا، اس نے جو دوسرا نوحہ پڑھا، اللہ آپ کو ساری زیارت نصیب فرمائے. اور ایرانی نے روضہ رسول کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ فکرے کہے. اس نے کہا زمانے کا رسول تیرا ایک بیٹا رضا، امام رضا ہمارے پاس مشہد میں آیا تھا. آج آ کے دیکھ ایران میں دنیا ساری کی دولت ایک طرف، رضا کی آبادی ایک طرف، زمانے کا نبی. کاش تیری فاطمہ ایران آ جاتا. ہم سیدہ کی قبر اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ کے بنا دیتے. مالک سب کو زیارات نصیب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی